بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے مہنگائی پر۔ صرف ایک ہی موضوع ہے کہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے، موجودہ حکومت کی بدنامی کیوں ہو رہی ہے، ان سب چیزوں کو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دیکھیں، مہنگائی تو تب ہوتی ہے کہ جب پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہوتی ہے، اس کے ساتھ گیس بھی مہنگا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ یہ تھوڑا سوچیں کہ 1918 جب الیکشن ہو رہا تھا، 2018 میں جب الیکشن ہو رہا تھا، تو اس وقت عالمی مارکیٹ میں جو قیمت تھی، فی بیرل کی قیمت تھی، وہ $40 تھی۔ اس وقت جو عالمی مارکیٹ میں ریٹ ہے وہ ہے $86۔ اب یعنی ڈبل سے زیادہ ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک سودا آپ خرید کے لاتے ہیں، وہ $10 کلو ہو، تو آپ وہ 5 میں کیسے بیچیں گے؟ اس حکومت نے الٹا یہ کام کر دیا ہے کہ وہ جو لیویز ٹیکس تھا، وہ انہوں نے 30 سے کم کر کے وہ 8 پر $7.5 کر دیا ہے۔ جو دوسرا 17.5 پاکستان کا جو اپنا ٹیکس ہے، جو کسٹم ڈیوٹی تھی، وہ انہوں نے 17 سے کم کر کے $4.5 کر دیے ہیں۔ یعنی حکومت نے خود کو بڑا نقصان پہنچایا ہے تاکہ عام آدمی کو اس کا وہ نقصان نہ پہنچے جس کا احتمال تھا۔ یعنی اب دنیا کا آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا میں سب سے اس وقت اگر صرف 8 ممالک میں پاکستان سے سستا پیٹرول ہے، جو کہ خود پروڈیوس کرتے ہیں پیٹرول کو، تو اس کے بعد سب سے جو کم قیمت ہے اس وقت دنیا میں، تو وہ قیمت ہے پاکستان میں۔ اب میں ازبکستان کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ازبکستان میں خود تیل پیدا ہوتا ہے، اور میں خود گیا تھا 1991 میں گیا تھا، تو اس 2001 میں گیا تھا ازبکستان۔ تو اس وقت ازبکستان میں فی لیٹر قیمت تھی $3.5 پاکستانی، اور اس وقت پاکستان میں جب نواز شریف کی حکومت اس وقت ختم ہو گئی تھی، تو نواز شریف کی حکومت میں اس وقت $30 لیٹر تھا۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ اب ازبکستان سے بھی ہم سستے ہیں، جہاں پر $3 تھا اور ادھر $30 سے بڑھ کر تھا۔ اسی طرح آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیجئے، اس کے کرنسی کو دیکھیے اور ان کے ریٹ کو دیکھیے، تو اس وقت بنگلہ دیش میں جو فی لیٹر ہے وہ بنتا ہے $160۔ اسی طرح انڈیا کی کرنسی کو دیکھیں، جو ڈبل سے تھوڑا کم ہے ہمارے سے، تو وہاں پر ان کی کرنسی میں اس وقت جو ریٹ ہے وہ 140 ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم سے ڈبل ہے، کیونکہ ان کی کرنسی ادھر زیادہ ہے۔ اب آپ ڈالر کے حساب کریں تو ڈالر میں اس وقت جو امریکہ میں ریٹ ہے 1.5%، تو یہ تقریباً بنتا ہے $250 فی لیٹر، جو وہاں خود پیدا ہوتا ہے، یعنی شیل گیس بھی پیدا ہوتا ہے، پیٹرول بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کی قیمت آپ دیکھیں تو پاکستان سے کتنا زیادہ ہے۔ اسی طرح صرف 6 یا 7 ممالک کو چھوڑ کے باقی سب سے جو کم اس وقت ریٹ ہے دنیا میں وہ پاکستان میں ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس سے پوری قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اب آپ کو ایک چیز میں اور دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کنٹینر کا کرایہ ہوتا ہے، یہ کرایہ تھا $800 کے حساب سے تھا جب آپ یورپ سے بک کرتے تھے کنٹینر، اس وقت 3000 ہے۔ اسی طرح ملائیشیا کو دیکھا جائے، جہاں سے ہم آئل امپورٹ کرتے ہیں، خوردنی تیل، تو اس کی قیمت اس وقت ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ اسی طرح اور بھی بڑی چیزیں ہیں، لیکن بدنامی کس کی نام آتی ہے؟ عمران خان کی حکومت کے نام۔ اس کو بھی میں مانتا ہوں کہ اس کی ٹیم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ اس سے بھی مزید اچھائی کی گنجائش ہو سکتی تھی، لیکن ٹیم جہاں ہے وہ اس پر روز ہم بات کرتے ہیں۔ وہ مثال کے طور پر آپ عثمان بزدار سے کیا توقع رکھیں گے کہ وہ کسی چیز کے لیے مجسٹریٹی نظام قائم کر لیں گے اور یہ جو ذخیرہ اندوز ہے ان کو ٹھیک کر لیں گے تو ملک میں خوشحالی آ جائے گی؟ تو ایسے تو ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک عثمان بزدار نہیں ہے، جتنے دائیں بائیں بیٹے لوگ ہیں سب اس قسم کے ہیں۔ ایک شخص ہے جو اس کا نام عمران خان ہے۔ اب آپ نے سوچنا ہے کہ یہ ایک شخص اور پورا، اگر اس کا کوئی ساتھی بھی ہے وہ بھی اس کا دشمن ہے، اگر اپوزیشن میں ہے وہ بھی اس کا دشمن ہے۔ اگر بین الاقوامی لحاظ سے سوچا جائے تو پہلی دفعہ ایسا وزیر اعظم آیا ہے کہ کسی کی بات نہیں مانتا، صرف پاکستانی مفادات کو دیکھتا ہے۔
تو اس وجہ سے پوری دنیا بھی عمران خان کی دشمن ہے اور پھر بھی حکومت چل رہی ہے الحمدللہ. جو اگر میں آپ کو یقین سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر اس وقت ان لوگوں کی حکومت ہوتی جو سابق حکمران ہیں، تو یہ جو آپ مہنگائی ہم کر رہے ہیں اس وقت، یہ اس سے ٹرپل ہوتی. یعنی جو چیز اگر آج 100 کا مل رہا ہے، یہ 300 کا آپ کا مل رہا ہوتا. تو ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ وہ لوگ دوبارہ حکومت میں آئے. یہ ایک بہت لمبی بحث ہے، اس میں اس وقت نہیں جانا چاہتا کہ وہ کیوں نہیں آئیں گے. ان کی قسمت کی وہ جو دیوی ان پہ مہربان تھی کسی زمانے میں، وہ چیز ختم ہو گیا ہے. ان 2 خاندانوں کے لیے دوبارہ نہیں. اب دوسرا، صوبوں پر جو کنٹرول ہے وفاق کا، وہ بہت کمزور ہے. 18ویں ترمیم پاس کرنا پاکستان کے پیٹ میں چرا گھونپنے والی بات تھی. وہ ان 2 خاندانوں نے کر لیا، نواز شریف اور زرداری نے. یعنی اس ملک کو فیڈریشن سے کنفیڈریشن میں تبدیل کیا. وہ سندھ میں جو بیٹھی ہوئے ہوتے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہر ایک چیز مہنگی ہو، تاکہ جب ہم انتخابات میں جائیں تو عمران خان کو ہم زیر کر سکیں گے. لیکن عوام میں شعور ہے، میں اتنا سمجھتا ہوں، اور اس وقت تک شعور مزید بڑھ جائے گا اور بھی بہت کچھ ہونے والا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کی انتخابات میں شکست ہو، یہ نہیں ہوگی. لیکن اس وقت مشکلات ہے عوام کے لیے انتہائی، اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش اگر صحیح معنوں میں کی جائے، ڈیلی بیس پر اگر میٹنگ بلائی جائے اور مجسٹریٹی نظام کو صحیح طریقے سے ہر جگہ قائم کیا جائے، اور جو ذخیرہ اندوز ہے، یہ بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ابھی ذخیرہ اندوز کون ہے؟ تاجر کون ہے؟ پاکستان کے جتنے تاجر ہیں اس میں 95% لوگ نون اور پیپل پارٹی کے ہیں، زیادہ تر نون کے ہیں. یہ ایک ان کا اکٹھ بنا ہوا ہے کہ اس حکومت کو ڈیریل کرنا، اس حکومت کو ناکام بنانے کے لیے وہ ذخیرہ اندوزی کیسے کرتے ہیں، کس طریقوں سے کرتے ہیں. یعنی آپ شوگر مافیا کو لے لیں، آپ ویٹ مافیا کو لے لیں، آپ جتنی بھی انسانی ضروریات زندگی ہے، سب کو یہ ذخیرہ کرتے ہیں اور بدنامی آتی ہے حکومت کے ذمے. تو اب حکومت کی یہاں بھی جو کوتاہیاں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. اگر حکومت کو تو پہلے دن سے یہ سب کچھ معلوم تھا کہ یہ جتنے تاجر ہیں پاکستان کی، یہ سب ان کے پیرول پر ہے، اور ان کے ساتھ میڈیا بھی ملا ہوا ہے. میڈیا معمولی چیز کو کتنا اچھال لیتا ہے عمران خان کے خلاف، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو ان 2 چیزوں کو کنٹرول کرنا اگر اس حکومت نے نہیں کیا تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہو. کیونکہ اگر یہ چینجز آتی ہے، عمران خان حکومت ناکام ہوتی ہے، تو آپ یقین جانیے کہ آپ بہت عرصے تک، اگر خدا تو اس ملک کو رکھے گا انشاءاللہ، لیکن جب تک پاکستان رہے گا آپ لوگ ہاتھ ملتے رہیں گے. کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور فیس نہیں ہے. اور اس وقت جو مشکلات حکومت کی مشیران بڑھا رہے ہیں وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے. یہ ایک اضافی بات میں کر رہا ہوں. اب جیسے کہ یہ DGI کا، یہ تو ٹوٹلی اختیار ہے وزیر اعظم کا، لیکن جو مس ہینڈلنگ اس میں ہوئی ہے آرمی کی طرف سے بھی ہوئی ہے، لیکن حکومت کی طرف سے بھی ہوئی ہے. تو یہ کسی کا سوچنا کہ اختیار میرے پاس ہے، تکتر میں ہوں. عمران خان کسی کی طاقت کو نہیں مانتا. میں یہ بات کسی اور مقصد سے کر رہا ہوں، شاید آپ لوگ سمجھتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں پھر اتنا بہت برا ہو جائے گا کہ وہ لوگ جو آج عمران خان کو کہتے ہیں نا کہ ایک صفحے پر نہیں ہے، میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ بالکل ایک ہی صفحے پر ہے. لیکن اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر ان لوگوں کو ہاتھ ملنے سے کوئی نہیں بچا سکے گا. کیونکہ اس وقت اگر یہ فیس موجود نہ ہو عمران خان کا، یہ لوگ پھر دنیا میں جو دنیا کا میڈیا ہے یا دنیا جو پاکستان کے خلاف سر پیکار ہے، ان کو کنٹرول کرنا عمران خان کے علاوہ کسی اور کا کام نہیں ہے. یہ سمجھنا پڑے گا ہر اس شخص کو جو خود کو مقتدر قوت سمجھتا ہے. مقتدر تو ایک اللہ ہوتا ہے اور باقی کوئی چیز نہیں ہوتی. لیکن ٹھیک ہے، ہمارا وہ جو ادارہ ہے، پاکستان کا بچہ ان سے پیار کرتا ہے، لیکن کچھ حدود اور قیود ہوتے ہیں. ان سے اگر کوئی نکلتا ہے تو اس پیار کو نفرت میں بھی بدلا جا سکتا ہے. تو خدا نہ کرے کبھی وہ دن بھی ہمیں دیکھنے میں ملے کہ ہمارے عوام اور ہمارے افواج مختلف پیجز پر ہو. تو یہ تو ہمارے دشمنوں کی خواہش ہے. لیکن یہاں جو ہمیں ایک تسکین ملتی ہے اور ہمیں جو امید نظر آتی ہے، تو ہمارے افواج دنیا کے بہترین افواج ہیں.
دنیا میں اگر کوئی قوم اپنے افواج سے زیادہ محبت کرنے والا ہے تو وہ پاکستان ہے. یہ بات میں بار بار کہتا ہوں، یہ یاد رکھیے. تو اس محبت کو نفرت میں بدلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیوں کسی کے فائدے میں یہ چیز ہوگا نہیں. بس اب تک اتنا ہی. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ولاگ میں. اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام.